بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ ہارون کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بہلول ایک بے ضرر اور مفید انسان ہے۔ وہ بغداد شہر کا ایک پسندیدہ اور ہر دل عزیز کردار تھا۔ جب بھی ہارون اس کے ساتھ سختی کرنا چاہتا، اس کی شوخی میں چھپی دانش مندی اسے صاف بچا لے جاتی۔ خلیفہ ہارون ہر دم کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح بہلول کو پھانس لے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خراسان کے ایک مشہور فقیہ بغداد شریف آیا تو خلیفہ ہارون رشید کو بھی اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا۔ فقیہ کو اپنے دربار بلایا اور گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ فقیہ اس عزت افزائی پر بھولے نہ سما رہا تھا اور خلیفہ پر اپنے علم کا رعب جھاڑ رہا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید بھی اس کے علم پر فریفتہ ہوئے جا رہا تھا، کیونکہ اچانک بہلول بھی کہیں سے پھرتے پھراتے دربار میں آ نکلا۔ خلیفہ ہارون کو سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ فقیہ نے بہلول زنہ رحمۃ اللہ علیہ کے بوسیدہ کپڑے دیکھے تو حیرت سے ہارون الرشید سے کہنے لگا کہ آپ بہت مہربان اور بہلول رحم دل ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ یہ الفاظ سنے تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی عصا زمین پر مارتے ہوئے کہنے لگے، آپ اپنے علم پر کیوں اتنا مغرور ہیں؟ آپ اپنے علم پر اتنا ناز نہ کیجیے۔ اگر آپ کو اپنے علم پر اتنا ہی ناز ہے تو میرے ساتھ علمی مباحثہ کر لیں۔ فقیہ نے غصے میں بھری نظروں سے بہلول کو دیکھا اور کہنے لگا، میں نے تو سنا ہے تم پاگل ہو، اور میں پاگلوں کے ساتھ علمی مباحثہ نہیں کرتا اور اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تو بہلول نے کہا کہ میں کب کہتا ہوں کہ میں پاگل نہیں ہوں، میں تو خود اس بات کا اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنے علم پر بڑا ناز ہے، تو آئیے میرے ساتھ مباحثہ کیجیے۔ خلیفہ ہارون الرشید بھی بول پڑا اور بہلول کو ڈانٹ کر کہنے لگا، بہلول خاموش رہو، تم نہیں جانتے تم کس سے بات کر رہے ہو، یہ خراسان کے بہت بڑے عالم ہیں۔ تو بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا، اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ علمی مباحثہ کریں۔ خلیفہ بھی علمی مباحثوں کا بڑا شوق رکھتا تھا۔ فقیہ سے کہنے لگا کہ مذائقہ ہے اگر آپ بہلول کی دعوت قبول کر لیں۔ فقیہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، پر میری ایک شرط ہے کہ میں بہلول سے ایک معمہ پوچھوں گا، اگر اس نے ٹھیک جواب دے دیا تو میں اس کو 1000 اشرفیاں دوں گا، اور اگر جواب نہ دے سکا تو یہ مجھے 1000 اشرفیاں دینے کا پابند ہوگا۔ بہلول زنہ رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے اور کہنے لگے، فقیروں کے پاس اتنی اشرفیاں کہاں؟ ہاں، میں یہ کر سکتا ہوں کہ اگر معمہ حل نہ کر سکا تو آپ کو غلام بن جاؤں گا، اور جب تک آپ کے اشرفیوں کی قیمت پوری نہ ہو جائے آپ کی غلامی میں رہوں گا۔ فقیہ نے کہا، مجھے منظور ہے، اور کہنے لگا، تو کیا آپ تیار ہیں جواب دینے کے لیے؟ بہلول زنہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں میں تیار ہوں، اب معمہ بتائیں۔ اچھا بتاؤ، ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے۔ نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزہ دار کا روزہ بھی جاتا رہا۔ تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا، لوگ ایک دوسرے کے منہ تکنے لگے کہ اتنا مشکل سوال بہلول زنہ سے اس کا جواب نہ بن پائے گا۔ تو اچانک بہلول نے خاموشی توڑی اور بولنے لگے کہ گھر میں داخل ہونے والا شخص گھر میں موجود عورت کا پہلا شوہر ہے، جو سفر پر گیا ہوا تھا اور اطلاع یہ ملی تھی کہ اس کا دوران سفر انتقال ہو گیا ہے۔ تو اس کی بیوی نے اس کے پاس بیٹھے شخص سے عقد کر لیا اور 2 مردوں کو اجرت دی کہ وہ میرے مرحوم شوہر کی قضا نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں۔ اسی اثنا میں اس کا پہلا شوہر واپس آ گیا، چونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، اس لیے عورت کے پاس بیٹھا شخص
جس کے ساتھ اس سے عقد کیا تھا وہ عورت پر حرام ہو گیا، اور نمازیں اور روزے رکھنے والوں کی عبادت بھی باطل ہو گئی۔ اور فقہی سے بھی پوچھنے لگے کہ حضرت آپ کی بھی اجازت ہے؟ تو فقہی نے ناک منہ میں چڑھا کر کہا ہاں بولو۔ بہلول کہنے لگے فرض کریں ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ اور ایک مٹکا سرکہ موجود ہے، ہم سکنجین بنانے کے لیے دونوں میں سے ایک ایک پیالہ نکال لیتے ہیں اور الگ برتن میں ڈالتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مرا ہوا چوہا نکلا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ چوہا کس مٹکے میں گر کر مرا ہے؟ ہارون بہلول کے سوال پر بہت محظوظ ہوا اور ٹکٹکی باندھے فقہی کی طرف دیکھنے لگا کہ اب یہ کیسے اس معاملہ کو حل کرتا ہے۔ فقہی گہرے سوچ میں مبتلا ہو گیا اور کافی وقت کوئی جواب نہ دے سکا۔ کافی دیر کے بعد خلیفہ ہارون الرشید فقہی سے کہنے لگا جلدی جواب ارشاد فرمائیے۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد فقہی بول اٹھا عالیجہ میں یہ معاملہ حل نہیں کر سکا۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے بہلول کو اشارہ کیا کہ آپ خود ہی اس کا جواب دے دیں۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور بولے کہ کیا حضرت فقہی اب بھی اپنی نہ سمجھی کے قائل ہوئے ہیں یا نہیں؟ تو فقہی بولے کہ بہلول تم نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی، کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے کمتر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ اس چوہے کو پکڑ کر دھو لیں اور خشک ہونے کے لیے دھوپ میں رکھیں، پھر اس کا پیٹ چاک کریں، اگر اس کے پیٹ سے سرکہ نکلا تو مطلب ہوگا کہ یہ سرکے کے مٹکے میں ڈبکی کھا کر مرا ہے، اور اگر شیرہ ہوا تو شیرے کے مٹکے میں، اور جو کچھ بھی اس کے پیٹ سے نکلے شیرہ یا سرکہ تو اس کے مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ سارے دربار والے عش عش کر اٹھے اور ہارون بھی بہت محظوظ ہوا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔